اونٹ کی کھال کے اوپر نقش نگاری کس طرح کی جاتی ہے اور کیسے اس کو شروع کیا گیا؟ ہمارے بزرگ پہلے جو ہے جی شاہی قلعوں پہ نوابوں کی محلات پہ مہاراجوں کے محلات پہ کام کرتے تھے۔ استاد عبداللہ نقاش میرے دادا تھے، انہیں برطانیہ گورنمنٹ نے 1930 میں میڈل دیا، نواب و بہالپور نے بھی میڈل دیا اسی بیسٹ پینٹنگ کے اوپر۔ یہ بتائیں کہ کون کون سے ممالک کے اندر آپ گئے ہیں جہاں سے آپ کو ایوارڈ ملے ہیں؟ میں الحمدللہ جی سب سے پہلے انڈیا سارک ممالک میں ایوارڈ جیتا ہے، اس کے بعد مسقط کے اندر کوئی 48 کنٹریز تھے، آرٹسیکا کا نمائش تھی تو اس میں ہم پہلے نمبر پہ تھے اپنے فن میں۔ اونٹ کی کھال سے ہی کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے بھی تو جانور ہیں، ان کی کھال سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دستک ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ آج آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے شہری سے کروائیں گے جو کہ اونٹ کی کھال کے اوپر نقش نگاری کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیمپ بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 4 انٹرنیشنل ممالک سے ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور 32 ممالک کے اندر یہ اپنی جو نقش نگاری ہے اس کی تعلیم دے چکے ہیں۔ اس کا آغاز کیسے کیا گیا، کہاں سے انہوں نے سیکھا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو کمال ہے یہ دیکھ کے حیران ہوئے ہیں ہم بھی، تو یہ بتائیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے آپ نے سیکھا؟ اصل میں ہم لوگ راجپوت چوہان ہیں اور ہم صدیوں سے ملتان میں رہ رہے ہیں۔ جب صوفی آئے تو اس سے پہلے بھی ہماری فیملی نقاش ہی تھی، لیکن جب ہم لوگ صوفے کا تو مسلمان ہوئے تو اس کے بعد یہ فن جو ہے اب سینہ بسینہ ہمارے تک پہنچا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں 13 سے 14 پیڑھیاں جو ہے نا اس کام کو کرتے ہو گئے۔ ہمارے بزرگ پہلے جو ہے جی شاہی قلعوں پہ نوابوں کی محلات پہ مہاراجوں کے محلات پہ کام کرتے تھے، پلستر کے اوپر، گیلے پلستر کے اوپر جس کو فریسکو کہتے ہیں۔ اس کے بعد استاذہ نے یہ پھر ڈیکوریشن پیسوں پہ بھی کرنا شروع کیا، جیسے تیر کمان بناتے تھے۔ اب ہم جس محلے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اس کا نام بھی کمانگران ہے، یعنی تیر کمان بنا کے اس کے اوپر ہمارے بزرگ نقش و نگاری بھی کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے گھروں کا ماحول یہ تھا، خواتین بھی جو ہماری ہیں وہ بھی نقاش ہوتی تھیں، جیسے میری دادی ہیں یا پردادی تھیں یا ان کی والدہ تھیں، وہ چوڑے ہوتے تھے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے کسی وقت میں، اس کے اوپر باریک نقش و نگار کرتے تھے، کچ کے بڑے چوڑے اس کے اوپر کرنا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے بزرگ ہیں وہ پھر گیلے پلستر کے اوپر فریسکو کرنا، نیچرل ڈائز کلر کے ساتھ، مختلف پتھروں کے کلر کے ساتھ۔ تو استاد عبداللہ نقاش میرے دادا تھے، انہیں برطانیہ گورنمنٹ نے 1930 میں میڈل دیا، نواب و بہالپور نے بھی میڈل دیا اسی بیسٹ پینٹنگ کے اوپر۔ انہوں نے اونٹ کی کھال کا لیمپ ملتان میں بنایا۔ گھی کے کپے یا گلدان تو صدیوں سے اس شہر میں بنتے تھے، گھی کے کپے ہوتے تھے وہ بھی اونٹ کی کھال کے ہوتے تھے، اس میں لوگ گھی اسٹور کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں میرے والد ملک عاشق نقاش، انہوں نے نقاشی بھی بہترین ابجد بنائی اور انہوں نے اس کیمس اسکن کے مختلف شیپیں بنوائیں، کیونکہ یہ کیمس اسکن کا لیمپ شیڈ جو ہے 3 فیملیز ہوتی ہیں۔ کمہار مٹی کا مولڈ بناتا ہے، اسکن والا اوپر اسکن لگاتا ہے، پھر نقاش نقاشی کرتا ہے۔ تو یہ 3 فیملیوں کا بھی ایک مل کے ایک پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے۔ اور یونیسکو میں جب میں امریکہ پہلی دفعہ گیا 2007 میں تو پاکستان کے ساتھ سیل کیا کہ یہ ملتان اور پاکستان میں بنتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کون کون سے ممالک کے اندر آپ گئے ہیں جہاں سے آپ کو ایوارڈ ملے ہیں؟ میں الحمدللہ جی سب سے پہلے انڈیا سارک ممالک میں ایوارڈ جیتا ہے، اس کے بعد مسقط کے اندر کوئی 48 کنٹریز تھے، آرٹسیکا کا نمائش تھی تو اس میں ہم پہلے نمبر پہ تھے اپنے فن میں۔ اس کے بعد تبریز یونیورسٹی ایران کے اندر اور چائنا کے اندر، اور چائنا میں 110 ملک تھے تو ہمیں گولڈ میڈل ملا تھا اس وقت، تو 2015 کی بات ہے۔ اسی طرح جب میں انگلینڈ گیا گلاسکو میں سمبل آف گلاسکو ملا ہمیں 2006 کے اندر۔ تو کئی 32 ممالک میں اکثر میں ہم کانفرنس میں گئے اور 10 سے 12 دفعہ کمپٹیشن میں ہم گئے ہیں۔ تو الحمدللہ جب بھی ہم گئے ہیں، باکو کے اندر میں نے ایوارڈ ون کیا، اس میں بھی 48 کنٹریز تھے۔ تو الحمدللہ اس بزرگوں کا جو فن ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے، اصل میں یہ جو ہمارے پھول ہیں نا، نہ اپنا کاپی کیے ہوئے ہم نے، نہ سینٹرل ایشیا کے، نہ ایران کے،
یہ ہمارا ملتان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے، اپنے پھول ہیں. اب ہمارے استاد جو بناتے ہیں ہما گل، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان کے تمام پھول، تمام فروٹ، تمام سبزیاں اور تمام پرندے استادوں نے پینٹ کیے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ خاص اس کو جو ہے وہ آپ اونٹ کی کھال سے ہی کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے بھی تو جانور ہیں، ان کی کھال سے بھی بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، ایک تو چولستان اور یہ ڈیزرٹ ملتان کے بہت قریب ہے، تو اونٹ ویسے بھی پاکستان میں جہاں بھی ذبح ہوتا ہے کھال ملتان آ جاتی ہے. اچھا، ایک تو اونٹ کی کھال کی تھکنیس زیادہ ہوتی ہے، پیس زیادہ نکلتے ہیں. مجبوری کے تحت جب ہمیں اونٹ کی کھال نہ مل رہی ہو تو ہم گائے بھینس کا بھی استعمال کرتے ہیں چمڑا، لیکن اس میں سے پیس کم نکلتے ہیں. اچھا، ایک مزے کی بات یہ اونٹ کی کھال کے اندر اللہ تعالیٰ نے چکنائی بھی کم رکھی ہے، اس پہ پینٹ صدیوں تک رکتا ہے. تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے دادا استاد عبداللہ نقاش کا گلدان ابھی تک پڑا ہے. ان کے والد استاد خدا بخش نقاش، ان کے والد استاد جو ہے اللہ بخش نقاش، ان کے والد استاد رحیم بخش نقاش، یعنی یہ گلدان ہمارے پاس پڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہیں 110 سال ہو گئے یا 120 سال یا 180 سال ہو گیا ہے، تو ان میں سے ہلکا ہلکا رنگ اترنا شروع ہو گیا ہے. یعنی اس کی کھال کے اندر چکنائی تو ہے لیکن کم ہوتی ہے، جس سے اس کی لائف جو ہے نا ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ بتائیں کہ اس کے اوپر جو آپ نقش نگاری کرتے ہیں، اس کے لیے سیاہی، اس کے لیے پینٹ جو ہے وہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے؟ خاص ہوتا ہے یا یہ جو عام ہوتا ہے اسی کے اندر اس کو لگایا جاتا ہے؟ اچھا، پہلے یہ ہمارے استاذہ آج سے 70-80 سال پہلے رنگ بھی خود تیار کرتے تھے. ابھی بھی ہم کچھ نیچرل ڈائز کرتے ہیں، جیسے کالا رنگ ہے ہمارا، یہ کاربن ہوتا ہے دیے کا. دیا جلا کے اوپر پلیٹ رکھی جاتی ہے، جو کاربن ہوتا ہے اس سے ہم کالا رنگ بناتے ہیں. اس میں گم ٹری مکس کرتے ہیں. تو یہ پہلے جیسے سنگ سب سے سبز رنگ نکالنا، اچھا انڈیکو سے جامنی رنگ نکالنا، اور کیسروں کے پھولوں سے پیلا رنگ نکالنا، یہ استاذہ پہلے خود نکالتے تھے. اب تو ریفائنڈ کیے ہوئے رنگ مل جاتے ہیں، آئل پینٹ کی شکل میں بھی، ایکریلک کی شکل میں بھی، واٹر بیس بھی مل جاتے ہیں. تو اب ہم بازار سے جو رنگ تیار ملتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ایک جو رنگ ہے، مطلب آپ جس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً کتنا ٹائم نکال جاتا ہے؟ کتنی دیر تک اگر پڑا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پہلے استاذہ رنگ استعمال کرتے تھے وہ یعنی 100 سال سے زیادہ ٹائم گزرنے کے باوجود بھی آج رنگ ہیں ان پہ قائم، اور کافی صاف نظر آ رہا ہے. کافی رنگ اتر بھی گیا ہے، یعنی 100 سال ہے اس کی عمر. اچھا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، بالکل پلین جو ہے وہ یہ چیز بنائی گئی ہے. کس طرح سے اس کو مولڈ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے اسکیچ بنا کے دیتا ہے نقاش کہ اس شیپ کا آپ نے بنانا ہے. کمار ویل کے اوپر اس کی ایک ریڈ کلے مٹی کے ساتھ، دریا کی مٹی کے ساتھ وہ شیپ ڈیزائن کرتا ہے. اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور دوسری فیملی ہے دبگر، وہ کھال لیتی ہے، ایک طرف سے بال صاف کرتی ہے، ایک طرف سے چکنائی جو سینٹر پارٹ آف لیئر ہوتا ہے اس کا کیما بنا کے نا، پہلے تو ہاتھ سے کوٹتے تھے، اب مشین میں سے گزار کے اس کا باریک کیما 3-4 دفعہ بنا کے پھر وہ اس مولڈ کے اوپر ریپ دیتے ہیں. تو ریپ کرنے کے بعد پھر اس پہ جو ہے نا نقش و نگار ہوتا ہے، نقاش دوبارہ نقاشی کرتا ہے. اچھا، دیکھا جا رہا ہے کہ جدید وقت ہے اور لوگ جو ہے وہ شیشے کی بنی ہوئی بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں. اب اس کی جو یہ جو چیزیں ان کی کتنا استعمال ہو چکا ہے؟ اب بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل جی، یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے. اچھا، کیمل سکن اوریجنل جو ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیمل سکن آپ اس کو پانی لگے، اس کو ذرا نمی لگے تو یہ اپنی شکل چینج کر دیتی ہے. یعنی آپ ایک بنے ہوئے گلدان کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں 12 گھنٹے کے لیے تو یہ دوبارہ میلٹ ہو کے اسکن کی شکل میں آ جائے گا. تو یہ ایک خاصیت ہے اس کی نا. تو یہ بڑی یونیک چیز ہے، گر کے یعنی چھوٹے فاصلے سے گر کے ٹوٹتی نہیں، اور اس کی لائف دیکھیں 70-80 سال تو معمولی بات ہے. یہ بتائیں کہ لوگ یہاں پر آ کر خریدتے ہیں یا آپ پارسل بھی لوگ آپ سے جو ہے وہ کار پہ بھی منگوا لیتے ہیں؟ ہاں جی، یہ ہمارے دادا نے بھی ایک وقت میں 1940-1930 کے اندر بہت یہاں سے بن کے گئے ہیں، انگلینڈ میں بھی گئے ہیں کافی، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بھی برطانیہ کی تھی، اور پورا برصغیر پاک و ہند میں جاتے تھے، دہلی میں، آگرہ میں، ملتان کے لیمپس اور گلدان یہ جاتے تھے. تو یہ بڑے فیمس تھے اس وقت بھی. تو اب بھی الحمدللہ اس وقت ہماری سب سے اچھی مارکیٹ چائنا ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے،
وہاں جاتے ہیں. لیکن ایک چیز کی بڑی کمی ہم فیل کرتے ہیں جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ہمارے ڈیزائن ابھی تک روایتی چل رہے ہیں, شیپیں ہماری وہی پرانی چل رہے ہیں. تو پچھلے 10-12 سال میں ہم نے ایک پرائم منسٹر کا پروگرام تھا, ون ولیج ون پروڈکٹ, اس کے اندر بھی ہم نے اس پہ کافی کام کیا, اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ شیپیں ذرا سمارٹ کی جائیں, چھوٹی کی جائیں, تاکہ وہ جو ہے اپنا دیکھنے میں خوبصورتی میں. اب جب ایک لیمپ کی لائف اتنی زیادہ ہے تو دوسرا لیمپ بندہ خریدتے ہوئے ذرا ٹائم لیتا ہے نا. تو جب آپ شیپیں چینج کریں گے, کلر اسکیمیں چینج کریں گے, جس ملک کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق بنائیں گے, تو آپ دیکھیں گے دوبارہ آرڈرز ہیں. یعنی آپ کے کمرے میں ایک کیمل لیمپ رکھا ہے تو دوسرا جب لیں گے ذرا مختلف چیز ہوگی. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی کریں. اچھا, اس کے اندر یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے, کتنی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے؟ جی, پاکستان کے اندر ابھی تک جو ہے ذکر یونیورسٹی لیول کی بات جب ہم کریں تو ذکر یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے فائن آرٹ کا. تو وہاں باقاعدہ ریجنل کرافٹ اور ٹریڈیشنل کرافٹ اور نقاشی اور کیلیگرافی میں باقاعدہ کلاسیں ہم دیتے ہیں. تو یعنی اسٹوڈنٹس اس طرف آ رہے ہیں. جب تھیسس کراتے ہیں, کئی بچوں کو ہم ایم فل کرواتے ہیں, کئی بچوں کو ہم پی ایچ ڈی کروا رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر. تو اس طرح کے پاکستان میں اچھا رجحان ہے. بلکہ پاکستان سے باہر آپ دیکھیں پرنس چارلس آرٹ اینڈ کرافٹ اسکول, وہاں بھی یہی کرافٹ پڑھایا جاتا ہے. وہ ایک سال میں ایک بچہ آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. اور انڈس ویلی کراچی سے, این سی اے سے, بیکن ہائی اسکول سے, بیکن کالج سے, تو یہ آتے ہیں. لمپ سے بھی آتے ہیں بچے ہمارے پاس, تو ہم ان کو کراتے ہیں. یہ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے اور کم سے کم اس کی قیمت کتنی ہے؟ لیکن جی یہ شروع ہوتا ہے چھوٹا پیس تقریباً 1000 سے 1200 روپے سے, تو جاتے جاتے یہ 50,000 تک کا بھی ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائز پہ, کام پہ. یہ بتائیں کہ اس کے اوپر جو ڈیزائن کیا ہوتا ہے, ڈیزائن کے پیسے ہوتے ہیں, اس کے پیسے بڑھتے ہیں یا پھر سائز کے حساب سے بڑھتے ہیں یا کوالٹی کے حساب سے بڑھتے ہیں؟ ڈیزائن کے حساب سے ریٹ بڑھتا ہے. جب آپ ایک پیس تیار کر رہے ہیں 10 دن میں اس کا کچھ ریٹ ہے, جب ایک پیس آپ 2 ماہ میں تیار کریں گے اس کا ریٹ میں فرق آ جاتا ہے. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ بات یہ ہے کہ میں تو گورنمنٹ سے بار بار کہتا ہوں کہ جتنے یہ کرافٹ ہیں, علاقائی کرافٹ ہیں, ان کو یونیورسٹی, اسکول, کالج کے اندر ایز اے سبجیکٹ کورس کا حصہ بنا دیں. اس کے لیے آپ کو فالتو بجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اسکولز بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ سارے ہیں, بس ایک آپ نے سبجیکٹ بنانا ہے. تو ویسے بھی تو ہم بچوں کو دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں 11 12. یہ تو ہمارا اپنا کلچر ہے, ہمارے اپنی ثقافت ہے. اس پہ اگر ہم زور دیں تو یہ ہم کوئی نیا کام بھی نہیں کریں گے. ترکی, ازبکستان, سینٹرل ایشیا یا چائنا, انڈیا, انہوں نے یہ 40-50 سال, ترکی, انہوں نے 40-50 سال پہلے جتنے بھی ان کے علاقائی کرافٹ تھے ان کو کورس کی شکل بنا کے یونیورسٹیز اور کالج اور اسکول میں رائج کر دی ہے. اب وہ جب بیچ فارغ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ نئی نسل آ رہی ہوتی ہے, وہ چیز کو اچھے سے اچھا ریفائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب 5-6 یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ملتے ہیں, ریسرچ, مارکیٹنگ, ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک اچھی چیز تخلیق ہوتی ہے. وہ دنیا والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق چیز تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے آرڈر بھی زیادہ آتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, اونٹ کی کھال کے اوپر نقش نگاری کس طرح کی جاتی ہے اور کیسے اس کو شروع کیا گیا, تمام تر جو معلومات تھی وہ آج ہم نے لی. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.